نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی؟ یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، 3 دفعہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر۔ ایک عورت نے ایک عالم سے پوچھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ فجر کے وقت نماز کے لیے گہری نیند کے باوجود بھی میں انہیں اٹھا سکوں؟ تو عالم نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت کیا کرو گی جب بچے گہری نیند میں سو رہے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ میں انہیں جگاؤں گی۔ تو عالم نے پوچھا کہ اگر ان کی نیند گہری ہوئی اور وہ نہ اٹھے تو تب تم کیا کرو گی؟ تو عورت نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی قسم میں ان کو گردنوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر گھر سے باہر لے آؤں گی اور انہیں بچاؤں گی۔ تو تب عالم نے انہیں بہت خوبصورت جواب دیا کہ عورت، اگر تم انہیں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے یہ سب کر سکتی ہو تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی تم یہی کرنا۔ تم ان کی گہری نیند کی پرواہ مت کرنا، کیونکہ اگر تم کرو گی ان کی پرواہ نیند کی تو چلیں گے وہ جہنم میں، جہنم کا ایندھن بن کر۔ اور ایک تو لا الہ الا اللہ ہے نا، تو آپ زندگی میں جب بھی اٹھتے بیٹھتے نا پڑھتے رہا کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ایک اور ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پیارے کلمات لگتے ہیں نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اور تمام حمد و ثنا تب سب اللہ کے لیے، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، سب سے عالی شان ہے۔ اور جب انسان اصل میں نا یہ جتنی بھی اذکار ہے نا یہ ہم اپنے آپ کو کائنڈ آف سنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جس بھی مصیبت میں ہوتے ہیں نا اور آپ کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب بھی آپ یہ پڑھتے ہو آپ کو اس بات کی ری ایشورنس ملتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے یعنی ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہماری پکاروں کو سننے والا، میرے حالات کو ٹھیک کرنے والا، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جتنا زیادہ آپ یہ چیزیں پڑھتے ہو نا تو اٹ امپاورز یو اینڈ اٹ گیوز یو مور کانفیڈنس اینڈ مور فیتھ ان اللہ اینڈ اٹ میکس یو لیو اے فیئرلیس لائف، کہ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کیا ٹینشن ہے یار، مجھے کیا ڈر ہے، مجھے کیا خوف ہے۔ People say my dua is not answered. Number 1, praise Allah. Number 2, seek the forgiveness of Allah. Number 3, send blessings and salutations upon Muhammad, peace be upon him, his family, his household, his companions. Number 4, ask what you want in the most beautiful ways and ask in any language you want. Keep repeating it and express how desperately you want it. If you really shed a tear or two, it would help, because subhanallah, Allah is very, very merciful. You know, when you shed a tear, subhanallah, it actually is another level of supplication. Then as you're ending your prayer, make sure you end it again with the blessings and salutations upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and perhaps some praise of Allah subhanahu wa ta'ala. That's how you ask Allah. And if you were to precede your supplication with a good deed, the chances of it being accepted are far more. If you were to precede it with a charity or fasting or salah or وَمِنْهُمْ, from among the people, مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. You look carefully at this dua, it's divided into 3. And this is a dua that Allah praises in the Quran. He says, goodness in this world, goodness in the hereafter, and savior from the punishment of the fire. If you divide it into 3, 2/3 are connected to the hereafter, and 1/3 of this dua is connected to this world. Perhaps it would put things into perspective to say our major concentration as believers should always be the bulk of it is working for the hereafter. And so, you know, parts of it will be also in this world. I'm living, I want good health, I want whatever it may be, the yacht and the private plane and everything else, inshallah. Say Ameen, guys, come on. Allah, that was a loud Ameen, man. تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کو یہ چیز ملنی نہیں تھی لیکن یہ اتنی دعائیں مانگے گا کہ اس دعاؤں کی وجہ سے مل جائے گی۔ دعا جو تقدیر کو بدلتی ہے نا، اس کا یہ مطلب 2 قسمیں ہیں تقدیر کی، ایک معلق اور ایک مبرم۔ معلق تقدیر میں لکھا ہوتا ہے جس کو چھوٹی تقدیر کہہ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے اس کو یہ چیز نہیں ملے گی،
لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اتنی دعائیں مانگے گا کہ اصل میں تو ملنی نہیں تھی لیکن میں اس کی دعاؤں کی وجہ سے دے دوں گا. تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ مانگے گا, تو وہ مانگنا بھی تقدیر میں اللہ کے علم کی وجہ سے شامل ہوتا ہے. تو اس بحث میں پڑے بغیر ہمارا کام ہے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے مانگ لو اللہ سے. Nothing is impossible for Allah. The Almighty, nothing is impossible for Him. You ask Him, He will give you. And keep on asking Him and repeat it and don't worry about